اور مقررین واعظین آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ بس عشاء کی نماز کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان اولاد غوث اعظم مولانا سید امین القادری صاحب کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ ابھی بھی آپ حضرات جو میری آواز سن رہے ہیں، اب آپ کے سامنے ایسے خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ امیر سنی دعوت اسلامی اس پنڈال میں اسٹیج پر موجود نہیں ہے، مگر وہ خانوادہ مولائے کائنات کا شہزادہ اولاد سید محمد صالح شیرازی، وہ خانوادہ مولائے کائنات کا شہزادہ جب گفتگو کرتا ہے، باہر کے پنڈال پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی مجھے امید ہے جب اس گفتگو کو سننے کے بعد لوگ یہ محسوس کریں گے کہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب شروع ہو چکا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی خلیفہ شیخ الاسلام فصیح اللسان سحیر البیان فاضل نوجواں مولانا سید شکیل باپو شیرازی۔ آئیے میں ان کو، یہ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ کسی کہنے والے نے سچ کہا ہے، ان کی عظمتوں کی چھت پر جو سازش کرنے لگتا ہے، ان کی عظمتوں کی چھت پر جو سازش کرنے لگتا ہے، میرا رب ان پر انگاروں کی بارش کرنے لگتا ہے، اور جلال حق بھی رحمت بن کر کے چھا جاتا ہے، جلال حق بھی رحمت بن کر کے چھا جاتا ہے۔ نبی کا خانوادہ جب سفارش کرنے لگتا ہے، نبی کا خانوادہ جب سفارش کرنے لگتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، خاندان اہل بیت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ رونق اسٹیج، معزز علماء ملت اسلامیہ، واجب الاحترام سادات کرام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، مختصر سے وقت کے لیے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اور تفصیلی گفتگو اور لمبی تمہید میں نہ جا کر میں مختصراً اپنے ایک پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آج ہر انسان کامیابی کی تڑپ کے اندر، ہر انسان کامران ہونے کی امید کے اندر، اور ہر انسان کامران ہونے کے لیے بے پناہ جد و جہد کرتا ہے، بے پناہ کوششیں کرتا ہے، بے پناہ محنتیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے کامیابی میسر آ جائے، کسی طریقے سے وہ کامران ہو جائے۔ آپ ہر انسان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ایک تاجر تجارت کے میدان کے اندر اس لیے محنتیں کرتا ہے، اس لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور راتوں کی نیندوں کو اس لیے برباد کر رہا ہے، دن کے چین کو اس لیے لٹا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے اسے سکون میسر آ جائے، کسی طریقے سے اسے اطمینان میسر آ جائے۔ اس طریقے سے آپ ہر انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ میں تمہید میں نہ جا کر قرآن مقدس نے جو ہمیں فلسفہ بتایا، قرآن مقدس نے جو ہمیں قانون بتایا، قرآن مقدس نے جو ہمیں اصول بتایا ہے، آج اصول کو میں آپ کے سامنے اور آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک کامیابی کے متلاسی انسان، ایک کامیابی کی تڑپ میں تگ و دو کرنے والے انسان، ایک کامرانیوں کی منزلوں کو پار کرنے کی اپنے دل میں تمنائیں رکھنے والے انسان، مال کے ذریعے کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، دولت کے ذریعے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جو ہے تعیشات کی بنیاد پر انسان کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دولت کے بلبوتے پر انسان کو کامیابی میسر ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان قارون ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بہت دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آج اس کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا دولت کے ذریعے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر کامیابی کیسے میسر آئے گی، کامرانی کیسے میسر آئے گی؟ آؤ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو من یطع اللہ و رسولہ، بس میری اور میرے محبوب کی اطاعت کے اندر لگ جاؤ گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں زمین کے اوپر بھی میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا اور زمین کے اندر بھی تمہیں کامرانی سے مالا مال کر دوں گا۔ اطاعت رسول کی بنیاد پر بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے مالا مال فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کا وہ واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامیابی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر رکھی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اللہ اکبر، اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت حضرت ابراہیم بن ادہم کو عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ کسی پل انہیں قرار نصیب نہیں تھا، کسی پل انہیں چین نصیب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی کے اندر اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، ابراہیم نے آواز لگائی، او چھت پر چلنے والے، اس رات کی تاریکی کے اندر میرے گھر کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ آنے والے نے کہا تھا، او ابراہیم میں تمہارے گھر کی چھت پر اس لیے آیا ہوں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کی تلاش کے اندر آیا ہوں، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، او نادان انسان، کیا کبھی چھتوں پر اونٹ بھی چڑھ جایا کرتے ہیں؟ کیا کبھی انسان کو چھتوں پر اونٹ بھی مل جایا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ جملہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو تبدیل کرنے والا جملہ تھا، حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والا جملہ تھا، جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ کیا کبھی اونٹ بھی چھتوں پر ملا کرتے ہیں؟ آواز آتی ہے، اے ابراہیم تو نرم نرم اور گرم گرم لحافوں کے اندر اللہ بھی نہیں ملا کرتا ہے، تم اللہ کو گرم بستروں میں تلاش کرتے ہو، اللہ گرم بستروں میں نہیں ملا کرتا۔ بس اس جملے کا سننا تھا، ابراہیم کی زندگی تبدیل ہو گئی اور وہ شاہی لباس کو اتار دیا، وہ عالی شان پوشاک کہ جن کو پہننے کے بعد حضرت ابراہیم فخر کے ساتھ چلا کرتے تھے،
تھے. جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا, صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے جسم سے وہ لباس اتارا, اور اتارنے کے بعد ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور پہن کر کے جنگلوں کی طرف نکل گئے, اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے اندر مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت ابراہیم بن ادہم ایک سمندر کے کنارے پر بیٹھے اپنا پھٹا پرانا جبہ سل رہے تھے. کسی کے وہاں سے گزر ہوتا ہے, اور وہ گزرنے والا بھی عام آدمی نہیں تھا, وہ گزرنے والا بھی معمولی انسان نہیں تھا, بلکہ وہ وقت کا مالدار انسان تھا, وہ وقت کا دولت مند انسان تھا. جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اس جگہ پر بیٹھ کر کے اپنے کپڑے کو سل رہے تھے, اس مالدار کا گزر حضرت ابراہیم کے قریب سے ہوا. حضرت ابراہیم پر جیسے نگاہ پڑی, اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا, اس کے دل کے اندر یہ آرزو آئی کہ یہی وہ ابراہیم بن ادہم ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتے تھے تو خادموں کی قطار آپ کے جملے کو پورا کرنے کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی. یہی وہ بادشاہ ہے کہ جو عالی شان محل کے اندر اس کی خدمت کے لیے ہزاروں غلام اور ہزاروں باندیاں خدمت پر معمور تھی. آج اس انسان کی کیفیت یہ کہ پھٹا پرانا جبہ اپنا سل رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے سل رہا ہے. بس یہ خیال آیا, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کے فراست سے بچو, اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے تو کسی انسان کی آنکھوں سے نہیں بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اس انسان کے دل کے اندر جب خیال آیا, ابراہیم بن ادہم نے فوراً دیکھ لیا, محسوس کر لیا, جو سوئی آپ کے ہاتھ میں تھی لی اور لے کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا. پھینکنے کے بعد ابراہیم بن ادہم نے نگاہ اٹھا کر کے اس امیر کی طرف دیکھا اور سمندر کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں, او سمندر کی مچھلیوں, میری سوئی تمہارے اندر آ گئی ہے, میری سوئی سمندر میں گر گئی ہے, اللہ کے واسطے مجھے میری سوئی عطا کر دو. سمندر سے حضرت ابراہیم بن ادہم کہہ رہے ہیں. جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہنا تھا, روایتوں کے اندر آتا ہے ہزاروں مچھلیاں سمندر سے باہر نکل آئی, اور ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سونے کی ایک ایک سوئی لے کر کے ابراہیم کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی, اور کہتی ہے ابراہیم مجھ سے آپ سوئی کو قبول کر لیں, ابراہیم میرے سے سوئی کو لے لیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا, ارشاد فرماتے ہیں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے, مجھے اپنی سوئی چاہیے. میری ملکیت میں جو سوئی تھی وہ سمندر کے اندر گر گئی ہے, مجھے وہ سوئی چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ جملہ کہا, تھوڑی دیر نہ گزری تھی, ایک چھوٹی سی مچھلی سمندر سے باہر آئی اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھوں سے سمندر کے اندر ڈوب گئی تھی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادہم نے وہ سوئی کو لیا, اور لینے کے بعد جو ایک تاریخی جملہ کہا تھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے, اللہ اکبر, اس سوئی کو لیا اور لینے کے بعد اس امیر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, اس امیر کی طرف توجہ کی, اور توجہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے امیر بتا وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے, وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت. اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم, یہ مقام تمہیں کیسے میسر آ گیا کہ سمندر کی مچھلیاں تمہاری اطاعت کر رہی ہے اور تمہاری پیروی کر رہی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم ارشاد فرماتے ہیں, اور نادان, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. جب سے اللہ اور اس کے رسول کا میں مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہوں, کائنات کی ہر چیز ابراہیم بن ادہم کی فرما برداری کرتی نظر آتی ہے. اطاعت کے ذریعے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, آج ہماری اولاد ہمارا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ایک باپ اگر اپنی اولاد کو کوئی حکم کرے تو ہماری کیفیت یہ کہ بیٹے کا منہ چڑھ جاتا ہے, اور باپ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی بجائے جو ہے باپ کے سامنے زبان درازی کرتا نظر آتا ہے.
باپ کے سامنے بے تکے الفاظ بولتا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان، ہمارے بزرگان دین کی زندگی کا عالم تو یہ تھا کہ جنگلوں کے جانور ان کی پیروی کرتے تھے، سمندروں کی مچھلیاں پیروی کرتی تھی، مخلوق ہر مخلوق ان کے فرمان پر عمل کرتی نظر آ رہی تھی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری بات ہمارا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جب سے پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، کہیں قیامت کے اندر بھی ہم رسوائی سے ہمکنار نہ ہو جائیں۔ اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کھلواڑ نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم مشکات شریف میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا، ارشاد فرماتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے قانون کے سامنے جھکا نہ دے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انحراف کر کے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر اگر کامیابی پانا چاہو گے، نہ تمہاری دنیا سنور سکتی ہے نہ تمہاری آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، بس میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ اطاعت رسول کی آج ضرورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی آج ضرورت ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے رخصت ہو گیا، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے محو ہو گیا۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے گویا انسان یہ فراموش کر چکا ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس انسان کو ایک ایک زندگی کے بارے میں رب قدیر سوال فرمائے گا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ آج طاقت آنے کے بعد انسان یہ تصور کرتا ہے مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے جس پر میں چاہوں ظلم و ستم کروں۔ قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ نے جو تمہیں ہاتھ عطا فرمائے نا، اگر اس کی مرضی کے خلاف اس کا استعمال کرو گے تو قیامت کے دن یہی تمہارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی طلب کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اور میرا مولا فرشتوں سے فرمائے گا پکڑو اور پکڑ کر کے دوزخ کی آگ میں داخل فرما دو۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی تو غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہر کمزور کو اٹھاؤ، ہر کمزور کو کا سہارا بنو۔ اگر دنیا کے اندر اپنی طاقت کو کمزوروں کے اٹھانے میں لگا دو گے، میرا مولا تمہیں دنیا میں بھی عزت سے مالا مال کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی عزت کا تاج تمہارے سروں کے اوپر سجائے گا۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک اٹھا کر کے آپ دیکھیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزار دیا۔ اور مخلوق سے خیرخواہی اور بلائی کا عالم تو یہ تھا، خدا کی قسم اگر کسی غریب کو دیکھ لیتے، اگر کسی پریشان کو دیکھ لیتے، اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھ لیتے، اس کے بے قرار ہونے سے پہلے خود میرا غوث بے قرار ہو جاتا تھا، خود مضطرب ہو جاتا تھا، اور اس وقت تک قرار نہیں آتا تھا جب تک کہ انسان کی پریشانی کو دور نہیں فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے ہم مسکراتے ہیں، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر کے ہم ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان
دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھ کر کے مسکرائے گا، اللہ اس انسان کو مصیبتوں سے نجات دے گا اور مسکرانے والے کو اس مصیبت کے اندر گرفتار فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آئین اور قانون ہمیں عطا فرمائے ہیں، اپنی طبیعت کے غلام بننے کی بجائے حضور کی شریعت کے غلام بنو، حضور کی مانو۔ اگر حضور کی مانو گے، کائنات کے اندر اللہ تمہارا وقار دوبارہ واپس عطا فرمائے گا، اللہ عزت بھی عطا فرمائے گا، اور مولا تعالی ہمیں دونوں جہاں کے اندر عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔